دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری، تعلیمی، سماجی ترقی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ جی ہاں، یہ ہیں سر سید احمد خان، جنہیں جدید اسلامی تعلیم کا بانی اور فادر آف ماڈرن رینیسا کہا جاتا ہے، اور بر صغیر میں مسلم قوم پرستی کا معمار بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی کاوشوں نے نہ صرف آپ کے دور کے مسلمانوں کی ایک نئی سمت دی، بلکہ آج بھی ان کی بنائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سر سید احمد خان کی زندگی، آپ کے تعلیمی اصلاحات اور آپ کے علمی میراث کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ایک معزز اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام تھا سید احمد بن سید محمد متقی، اور وہ ایک اشرافیہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو مغل دربار سے وابستہ تھا۔ آپ کے والد سید محمد متقی مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے مشیر تھے، اور آپ کی والدہ عزیز النساء بیگم ایک عالمہ اور پارسا نیک خاتون تھی۔ سر سید کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی، جہاں انہوں نے قرآن، عربی، فارسی اور ریاضی اور میتھمیٹکس سیکھی۔ آپ نے روایتی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ مغل دور کے دیگر مضامین بھی پڑھے، لیکن وہ رسمی یونیورسٹی تعلیم سے محروم رہے۔ سر سید کی زندگی کا ایک اہم موڑ 1838 میں آیا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور گھر کی مالی حالت کمزور ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے نوکری شروع کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت عدالتی ملازم کے طور پر کام کیے۔ آپ نے اپنی محنت اور ذہانت سے ترقی کی اور آخر کار جج کے عہدے تک فائز ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران آپ نے انگریزوں کی وفاداری دکھائی، جو بعد میں ان کے لیے تنقید کا باعث بنی، لیکن آپ کا مقصد مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے جوڑنا اور ان کے سیاسی اور سماجی حقوق کی حفاظت کرنا تھا۔ سر سید کو 1888 میں انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، جو ان کی تعلیمی اور سماجی خدمات کا اعتراف تھا، لیکن آپ کی اصل عظمت ان کے تعلیمی اصلاحات اور مسلم قوم کے لیے ان کی کاوشوں میں نظر آتی ہے۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس وقت مغل سلطنت زوال پذیر تھی اور انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط بڑھا لیا تھا۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے تحت مسلمانی اس سے بغاوت کے پیچھے تھے۔ اس نازک وقت میں سر سید نے مسلمانوں کے دفاع میں آواز اٹھائی۔ آپ نے اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند، دا کاؤزز آف انڈین ریوولٹ میں لکھا ہے کہ 1857 کی بغاوت صرف مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی کئی وجوہات تھیں، جیسے کہ انگریزوں کی غیر منصفانہ پالیسی، مقامی روایات کی بے توقیری اور معاشی ناانصافی۔ اس کتاب میں انگریزوں کو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور ان کے خلاف بدگمانیوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے بجنور میں ایک انگریز خاندان کی جان بچائی، جس کی وجہ سے انہیں انگریزوں کی طرف سے پذیرائی ملی، لیکن انہوں نے اسے ذاتی فائدے کے بجائے مسلم قوم کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ دوستو، سر سید کی سب سے بڑی شراکت اور سب سے بڑا ان کا کارنامہ ان کے تعلیمی اصلاحات مانی جاتی ہے، جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی۔ دوستو، 1857 کے بعد مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر پیچھے رہ گئے اور مسلسل پیچھے چلے جا رہے تھے۔ سر سید نے دیکھا کہ انگریزی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن اور جدید علوم کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا اور انہیں انگریزی نظام کے تحت سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط کرنا تھا۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد مغربی سائنسی علوم، ویسٹرن ماڈرن سائنس، سائنٹیفک ایجوکیشن کو ترجمہ کر کے اردو زبان میں متعارف کروانا تھا۔ اس سوسائٹی نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے اور سائنسی شعور کو فروغ دیا۔ مزید برآں سر سید نے 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کو بھی شروع کیا۔ سر سید نے اس جریدے کے ذریعے جدید خیالات، ماڈرن تھنکنگ اور تعلیمی شعور کو پھیلایا۔ اس نے انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان فکری برج کا کام بنانے میں مدد کی۔ اسی طرح 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو اسٹیبلش کیا۔ اس تنظیم نے پورے ہندوستان میں مسلم تعلیمی اداروں کو فروغ دیا اور تعلیمی مسائل پر بحث کے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ اسی طرح 1875 میں ایم او کالج، محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی،
لہذا سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن انگلو اورینٹل کالج، جس کو MAO بھی کہا جاتا ہے، اس کالج کی بنیاد رکھی جو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ اس ادارے نے مغربی علوم جیسے کہ سائنس، ریاضی اور انگریزی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو یکجا کیا۔ اس کالج نے ہزاروں مسلم طلبہ کو تعلیم دی اور انہیں جدید دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے بنایا۔ سر سید نے خود اپنی جائیداد بیچ کر اور چندہ جمع کر کے MAO کالج کے لیے فنڈز اکٹھا کیے۔ انہوں نے انگریزوں سے بھی مدد مانگ لی، لیکن ان کا مقصد ہمیشہ مسلم قوم کی بہتری رہا۔ سر سید نہ صرف ایک تعلیمی مصلح ریفارمر بلکہ ایک فکری رہنما بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور خطبات کے ذریعے مسلم معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی چند فکری شراکتوں کی اگر ہم بات کریں تو دینی اصلاحات اس میں پیش تھا۔ سر سید نے اسلام کو عقل اور سائنس کے مطابق پیش کیا۔ آپ کی کتاب تفسیر القرآن میں قرآنی تعلیمات کو سائنسی نقطہ نظر سے سمجھانے کی کوشش کی، جو اس وقت ایک انقلابی اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ سماجی اصلاحات کے اوپر بھی سر سید نے کافی کام کیا۔ سر سید نے مسلم معاشرے میں موجود غیر اسلامی رسومات جیسے کہ شادیوں میں اسلاف اور جہیز کی روایات کی مذمت کی۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بھی زور دیا، جو اس دور میں غیر معمولی خیال تھا۔ انگریزوں سے تعاون بھی سر سید احمد خان نے لی۔ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزوں سے دشمنی کے بجائے تعاون کی تلقین کی۔ آپ کا ماننا تھا کہ انگریزی تعلیم اور ملازمتوں کے ذریعے ہی مسلمان اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خیال کی وجہ سے انہیں بعض حلقوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کی حکمت عملی نے طویل مدت میں مسلم قوم کو فائدہ پہنچایا۔ سر سید نے اپنی کتاب خطبات احمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تاریخی اور عقلانی نقطہ نظر سے پیش کیا، جو اس وقت مغرب میں اسلام کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا جواب۔ سر سید دوستو، یہ تھی سر سید احمد خان کی کہانی، جنہوں نے اپنی بصیرت، محنت اور لگن سے بر صغیر کے مسلمانوں کو تعلیمی، فکری اور سیاسی طور پر مضبوط کیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ تعلیمی ترقی کی کنجی ہے اور ایک قوم اپنے علم اور اتحاد سے اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سر سید کی زندگی ہم سب کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ مشکلات کے باوجود اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ کو سر سید کے بارے میں کیا سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔